بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ہمارے بھائی، ہمارے ساتھی، سلسلہ وار مضمون چل رہا تھا عبد المطلب کا اور ان کی نظر اور ان کی منت کا اور ان کے خوابوں کا. 6 خواب عبد المطلب نے دیکھے، وہ میں نے تفصیل سے بیان کر دیے. علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش تک تقریباً 15 یا 16 خواب عبد المطلب دیکھتے رہے. اب یہ کرو، اب یہ کرو، اب یہ کرو، اشارے ہوتے رہے خوابوں میں. تو سلسلہ وار وہی مضمون میں بیان کر رہا ہوں، لیکن مختصر میں خواب کے بارے میں بھی آپ کو سمجھا دوں کہ خواب میں اگر کوئی آ کر یہ کہے کہ فجر کی نماز 2 رکعت مت پڑھنا، 4 رکعت پڑھیو اور ظہر کی 2 رکعت پڑھیو، تو یہ خواب کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. ایک بات. دوسری بات کہ کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس معاملے میں خوابوں کے ذریعے سے اللہ تعالی رہبری فرماتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس قسم کے قصے بہت 4 مرتبہ میں نے کہا بہت ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیریں دی. کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر سے پوچھتے تھے، ابو بکر کیا خیال ہے تمہارا اس خواب کے بارے میں؟ تو صدیق اکبر تعبیر دیتے تھے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خواب دیکھتے تھے. اس لیے یہ چیزوں کا خیال رکھو کہ خواب یہ ٹھیک ہے، لیکن صرف خواب کو لے کر ہی چلنا اور شریعت کو چھوڑ دینا یہ مناسب نہیں. کوئی کہے خواب میں آ کر مجھے یہ کہا یہ پڑھو، خواب میں آ کر یہ کہا یہ پڑھو. ارے اللہ کے نبی نے جاگتے میں جو کہا ہے پڑھنے کا وہ پڑھنا بھائی، حدیثوں میں ہے موجود. جاگتے میں حضور نے کہا ہے یہ پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو. اللہ نے کہا ہے قرآن میں پڑھنے کا. تو آج کل خوابوں کا شوق لوگوں کو بہت ہوتا ہے، اور مردوں سے زیادہ عورتوں کو ہوتا ہے. اچھا، مثال دے رہا ہوں کہ خواب میں جو چیز بھی دماغ میں ہوگی وہ خواب میں آئے گی، تو وہ خواب کی حقیقت نہیں ہے. کسی لڑکے کو لڑکی سے شادی کرنی ہے، لڑکی کو کوئی لڑکا پسند ہے. اب وہ کہے گا چلو ماں باپ کہتے ہیں بھی بیٹا تمہیں وہاں شادی کرنی ہے تو چلو آپ استخارہ کرو. اب وہ استخارہ کر کے دوسرے ہی دن کہے گا ابا خواب میں وہی آئی تھی. اور کبھی جو ہے دونوں زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں لڑکا اور لڑکی، تو رات کو واٹس ایپ سے ہی بات کر لیتے ہیں کہ صبح جو ہے کہہ دیجیے میں نے استخارہ کیا، میرے استخارے میں وہی لڑکا آیا تھا، اور میں بھی کہہ دوں گا کہ میرے استخارے میں وہی لڑکی آئی تھی. یہ خواب نہیں ہوتے، یہ چالاکیاں ہوتی ہیں. اس لیے تو آپ کے دماغ کو جو لڑکی ٹھسی ہوئی ہے وہی خواب میں آئے گی، آپ کے دماغ کو جو لڑکا ٹھسا ہوا ہے وہی خواب میں آئے گا. تو اس کی حقیقت نہیں ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہبری جو ہوتی ہے وہ بالکل خالی ذہن آدمی ہو اور آسمانوں سے کوئی بات آئے، خواب میں کوئی بات آئے، سمجھ لو کہ وہ کوئی رہبری ہے. اور پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں 2 خواب 3 خواب 4 خواب مسلسل دیکھ رہے ہو، کسی بھلے آدمی کی طرف متوجہ ہو جاؤ. ہاں، ایک مرتبہ ایک عورت آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس،
اور یوں کہا کہ حضرت میں نے تو بہت برا خواب دیکھا ہے، میں نے بہت برا خواب دیکھا۔ مدینہ منورہ کا ایک قصہ ہے، آپ نے فرمایا بھی بتاؤ کیا خواب دیکھا؟ حضرت شرم آتی ہے، میں نے تو بہت برا خواب دیکھا۔ اب صحابہ بیٹھے ہوئے اور جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے رونے کی، وہ رو رو کر کہہ رہی ہے کہ میں نے تو بہت برا خواب دیکھا۔ ارے آپ نے فرمایا بتاؤ کیا خواب دیکھا؟ یہ فرمایا کہ یہ حضرت یہ دیکھا کہ فاطمہ کی ران کا گوشت کا ٹکڑا جو ہے آپ کے گود میں آیا۔ آپ نے فرمایا واہ بہت اچھا خواب ہے، بہت اچھا خواب ہے، اللہ اس کو لڑکا دے گا، وہ لڑکا میری گود میں آئے گا۔ بعد میں یہ بچے پیدا ہوئے۔ تو اس خوابوں کی تعبیر کے مسئلے میں بہت کچھ دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ عبد المطلب جو تھے، چونکہ آگے چل کر عبداللہ پیدا ہونے ہیں، یعنی پیدا تو ہو چکے ہیں اب عبداللہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، اور عبداللہ کے ذریعے سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے ہیں، پھر پورا دین جو ہے وہ ساری دنیا میں پھیلنا ہے۔ اس لیے تقریباً 16 خواب، سارے خواب تو بیان نہیں کروں گا میں، لیکن عبد المطلب کو گاہے گاہے آتے رہے، جیسے زمزم کا خواب آ گیا، اسی طریقے پر یہ جو ہے اپنی نظر کے پورے کرنے کا خواب آ گیا، اور یہ خواب جو ہے عبد المطلب دیکھتے رہے۔ اسی خواب پر میں ایک قصہ سنا دوں آپ کو۔ مدینہ منورہ میں کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس نے مسجد بنائی۔ یہ قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کا ہے۔ یہ خواب کسے کہتے ہیں وہ سمجھا رہا ہوں آپ کو میں۔ دماغ میں کوئی دکان چاہیے، آپ کے دماغ میں وہی دکان ہے، استخارہ کر رہے تو خواب میں تو وہی آئے گی دکان۔ آپ سمجھے، کوئی زمین لے رہی ہے، مولوی صاحب نے کہا استخارہ کرو، تو آپ استخارہ کرو گے تو 10 دن تک وہی زمین ہی خواب میں آئے گی، کیونکہ آپ کے دل اور دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اسی طریقے پر یہ شادیوں کے مسئلے ہیں، نہیں، معاملہ اللہ کو سونپو۔ ما خواب من استخار وما ندم من استشار۔ خواب کے ذریعے سے اللہ کے احکامات عدل بدل نہیں ہوتے۔ کبھی میں نے تو خواب دیکھا، کبھی اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب میں یوں کہا کہ یہ کورونا کی بیماری چل رہی ہے، اب نمازی بھی جو ہے گھر میں پڑھی جا رہی ہیں، اس سال کی زکوٰۃ معاف۔ یہ خواب چلے گا نہیں، احکامات جو ہے نہیں بدلے جاتے، جو اوپر سے آ گئے وہ آ گئے احکامات۔ ہاں خوابوں کی دنیا چلے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پوچھتے تھے بتاؤ کسی نے خواب دیکھا؟ اور بہت خوابوں پر میں نے مستقل مضمون لکھا ہے میری کتاب بکھرے موتی میں، اور خوابوں پر میں نے مستقل بیانات کیے ہیں گزشتہ سالوں کے اندر۔ ایک خواب سنا دوں پھر عبد المطلب والا مضمون پورا کروں کہ بادشاہ نے مسجد بنائی شاندار، اور شاندار مسجد بنا کر جب مسجد تیار ہو گئی، مسجد نبوی تو تھی، لیکن بادشاہ کے دل میں یہ بات آئی کہ مدینہ منورہ میں بھی کچھ کام کروں۔ اس نے مسجد بنا کر ایک تختی لگا دی اور یہ کہا کہ فلاں، اس بادشاہ کا نام احمد تھا، کہ فلاں ملک احمد نے مسجد بنائی ہے، فلاں سن میں بنائی ہے، اور بہت بڑا پتھر جو ہے وہ لگا دیا۔ اب کتابوں میں لکھا ہے کہ بادشاہ خوش، مسجد کا افتتاح بھی ہو گیا، علماء ائمہ حرم نے آ کر افتتاح کیا، علماء آئے، بادشاہ نے سب کو ہدیے دیے، کھانا کھلایا، اور مسجد کا افتتاح ہو گیا۔ بادشاہ سویا۔ اب یہ جو کہ یہ خواب، یہ حقیقی خواب ہے جو اس کو آ رہا ہے، اور اس نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے فرشتے آتے ہیں، اور یہ جو پتھر ہے جس پر لکھا ہوا ہے بادشاہ کا نام، وہ بادشاہ کا نام مٹا دیتے ہیں اور ایک عورت کا نام لکھ لیتے ہیں۔ ایک دن دیکھا خواب، بادشاہ نے کسی سے نہیں کہا۔ پہلے خواب کے بارے میں ایک اصول سمجھ لو کہ خواب جب بھی دیکھو تو اپنی حور کو مت سنانا۔ یہ جو اپنی حور ہے نا، دنیا والی حور، مٹی والی حور، اس کو مت سنائیو، اس لیے کہ عورتوں کے مزاج میں تیزی ہوتی ہے، جلدی پٹ سے جواب دینا، جلدی فتویٰ بھی دے دے گی، جلدی مسئلہ بھی بتا دے گی، جلدی سے حکم بھی لگا دے گی، جلدی ہے، وہ پتہ نہیں پٹ سے کچھ بات کہہ دی تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ خواب کے اصول میں ایک اصول یہ بھی ہے کہ اپنی حور کو مت سناؤ۔ یہ خواب کسی اچھے آدمی کو دیکھو آپ کے ذہن میں جو ہو،
اور اس کے پاس جاؤ اور جا کر کہو مولوی صاحب میں 4 دن سے خواب دیکھ رہا ہوں، جیسے بادشاہ نے کیا۔ بادشاہ نے خواب دیکھا کہ وہ نام جو ہے بادشاہ کا مٹا رہے ہیں فرشتے، عورت کا نام لکھ رہے ہیں، کسی سے کہانی خاموش رہا۔ دوسرے دن پھر خواب دیکھا یہی، پھر خاموش رہا۔ تیسرے دن پھر خواب دیکھا، پھر خاموش رہا۔ چوتھے دن یہی خواب دیکھا کہ بادشاہ کا نام مٹا رہے ہیں، عورت کا نام لکھ رہے ہیں۔ بڑا پریشان، 1 ہفتے تک مسلسل خواب دیکھتا رہا۔ 1 ہفتے تک مسلسل ایک ہی خواب دیکھنا یہ تو بہت بڑی چیز ہو جاتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 1 مہینے میں ایک ہی قسم کا 4-5 خواب دیکھ لے ایک ہی قسم کے۔ اس ہفتے میں وہی خواب دیکھا، ایک ہفتے کے بعد پھر وہی خواب دیکھا، ایک ہفتے کے بعد پھر وہی خواب دیکھا، تو فوراً کسی سے رجوع کرو آپ۔ 1 مہینہ، یہ تو 1 ہفتے کے اندر مسلسل دیکھ لیے۔ اب بادشاہ نے جو ہے مدینہ منورہ میں جو بڑے بڑے علماء تھے ان کو جمع کیا، اور جمع کر کے یہ فرمایا ابھی میں ایک خواب دیکھ رہا ہوں، اس خواب کی کیا حقیقت ہے ذرا مجھے سمجھاؤ۔ تو علماء نے کہا کہ ان هذه لرؤيا صادقہ، یہ آپ کا خواب جو ہے یہ سچا ہے۔ کیا نام تھا؟ بادشاہ نے نام بتایا، یہ نام کا، یہ نام کی عورت کو دیکھو مدینہ میں کون ہے۔ اب پولیس وہ چونکہ بادشاہ تھا، پولیس والوں کو حکم ہوا دیکھو بھی یہ نام کی عورت کون ہے۔ ڈھونڈا، گھر گھر میں جا کے ڈھونڈا، اتنا لمبا چوڑا مدینہ منورہ تو تھا نہیں، چھوٹی سی بستی تھی، وہ عورت کہیں ملی نہیں۔ آخر میں جب وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے پولیس والے آ رہے تھے تو آج کل جہاں باب البقیع ہے، آج کل جو دروازہ ہے باب البقیع کا، وہیں پر باہر جو ہے ایک جھونپڑا تھا، وہاں ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی۔ تو اس پولیس والوں نے کھڑے ہو کر کہا ایش اسمک یا امی ایش اسمک، تیرا کیا نام ہے؟ تو بڑھیا نے کہا میرا یہ نام ہے، وہی نام جو خواب میں لکھا جا رہا تھا۔ ارے یہ نام والی بڑھیا تو یہ بیٹھی۔ اب بادشاہ کو آ کر سنا، یوں کہا کہ بادشاہ سلامت، سارے کا سارا مدینہ منورہ ہم نے چھان مارا، ہمیں تو جو ہے کوئی ملی نہیں، لیکن ایک بڑھیا ملی ہے، یہ بڑھیا جو ہے آپ اس کو بلاؤ۔ چنانچہ بادشاہ نے بلایا بڑھیا کو۔ اب بڑھیا جو ہے کمزور لاغر اپنی لاٹھی پکڑ کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، نہ منہ میں دانت ہے نہ پیٹ میں آنت ہے، اور کمزور لڑکھڑاتی ہوئی۔ بادشاہ نے کہا بڑی امی یہ مسجد بنائی ہے میں نے، تم نے کچھ حصہ لیا ہے اس میں؟ تو بڑی امی نے کہا بادشاہ سلامت، میں بوڑھی عورت حضور کے پڑوس میں رہتی ہوں اور وہیں درود شریف پڑھتی رہتی ہوں، اور وہیں باب البقیع جو ہے اس زمانے میں باب البقیع تو تھا نہیں، لیکن یہ کہ بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب یہ جگہ ہے، اس لیے میں کہاں لے سکتی ہوں؟ پھر میں کہا نا تم سوچو، تم نے کچھ حصہ لیا ہے، تم نے کچھ حصہ لیا ہے، سوچو۔ تو بوڑھی عورت نے کہا کہ بادشاہ سلامت کوئی حصہ میں نے نہیں لیا، لیکن ایک کام میں نے کیا ہے، وہ یہ کہ آپ کی مسجد بن رہی تھی تو میں دور سے دیکھ رہی تھی کہ مسجد بن رہی ہے، مزدور جا رہے ہیں، پانی جا رہا ہے، اینٹیں جا رہی ہیں، تو میں دیکھتی تھی کچھ گدھے جو ہیں وہ اینٹیں لینے کے لیے یہاں سے میرے قریب سے گزرتے، اور اینٹیں لے کر واپس بھی جو ہے میرے قریب سے ہی واپس جاتے۔ تو میں بیٹھی ہوئی دیکھتی رہتی تھی، لیکن ان گدھوں کو میں دیکھتی تھی کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے، خچر، اونٹ یا جو بھی اس دور کے اندر سامان لانے کے لیے جب گزرتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے قریب سے، تو تھوڑی دیر کے لیے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، تھوڑی دیر کے لیے ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر پھر آگے بڑھتے۔ یہ روزانہ منظر دیکھتی میں، جب واپس آتے تو بھی جو ہے تھوڑی دیر قبر مبارک کے قریب ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر پھر جو ہے یہ اپنے منزل پر جاتے۔ تو میں سوچتی کہ اللہ پاک بادشاہ ہے، اتنا بڑا کام کر رہا ہے، مسجد بنا رہا ہے، اب میں تو اس مسجد میں کیا کام کر سکتی ہوں، کیا لگا سکتی ہوں اس میں؟ لیکن ایک کام یہ کر سکتی ہوں کہ بیچارے گدھے جو ہیں، خچر وغیرہ، یہ پیاسے آتے ہیں پیاسے جاتے ہیں، میں دور سے کہیں پانی لا کر یہاں رکھ لوں، اور یہ جاتے آتے پانی جو ہے پی لیا کریں گے، اور کچھ چارہ ہے یا کوئی بھی چیز کھانے کی ہے وہ رکھ لوں میرے جھوپڑے کے باہر، تو جو ہے یہ آتے جاتی یہ ان کی خدمت کر سکتی ہوں۔ تو میں جو ہے
رات کو سب لوگ سوئے ہوتے مدینہ منورہ کے، دور جا کر جو ہے پانی لے آتی اور ان گدھوں کا خچروں کا ان کا کھانے کا پینے کا انتظام کر لیتی، اور پھر میں بیٹھ جاتی اپنے جھوپڑے کے باہر۔ یہ گدھے خچر جو بھی آتے وہ آتے جاتے پانی پی لیتے، آتے جاتے کچھ کھا لیتے، بس میں اتنی خدمت کرتی تھی۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو بادشاہ رو دیا، اور بادشاہ نے کہا کہ میرا سارا پیسہ ایک طرف، میری ساری محنت ایک طرف، اور یہ تیری معمولی سی خدمت کو اللہ نے قبول کر لیا کہ مسجد میں تیرا پورا حصہ ہو گیا۔ یہ اصل خواب ہوتے ہیں جسے میں خواب کی حقیقت کہتا ہوں۔ اس لیے خوابوں کی دنیا بہت وسیع ہے۔ تو عبد المطلب نے جب خواب دیکھا کہ بھی تم جو ہے کوئی نظر پوری کرو، تو کتاب میں کہ عبد المطلب نے سارے بیٹوں کو جمع کر دیا، سب۔ عبداللہ بھی تھے، سب سے زیادہ محبت ان سے تھی عبداللہ سے۔ چنانچہ عبد المطلب نے کہا کہ دیکھو میں نے خواب دیکھا، میں نے جو ہے نظر مانی ہے، منت مانی ہے، ایک لڑکا اللہ کے نام پر ذبح کروں گا۔ اگر اللہ نے 10 لڑکے دے دیے تو آج اللہ نے مجھے 10 لڑکے دے دیے، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، نمبر 6، نمبر 7، نمبر 8، نمبر 9، نمبر 10۔ اب میں ایک آدمی کو ذبح کرنا چاہتا ہوں، کیا رائے ہے آپ کی؟ صاحب نے مل کر کہا اوف بھی نظرک، ابا جان اپنی نظر پوری کیجیے آپ۔ اب کیسے پوری کریں، کیا کریں؟ چلو قرعہ ڈالو۔ بہنیں بھی آ گئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں، عاتقہ ہے، حضرت صفیہ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں ہیں، یہ بھی آ گئیں۔ اب باپ نے جو ہے وہ قرعہ ڈالا عبد المطلب نے، تو جو ہے عبداللہ کا نام نکلا۔ اب جو عبداللہ کا نام نکلا، اور سب سے زیادہ پورے گھر میں ان سے محبت تھی عبداللہ سے، تو عبداللہ کا ہاتھ پکڑا عبد المطلب نے، چلو بھی چھری لاؤ، چھری منگوائی، اور وہ لے کر عبداللہ کو چلے ذبح کرنے کے لیے۔ بہنیں دوڑی، اور بہنوں نے دوڑ کر عبداللہ کو پکڑ لیا۔ ابا جان نہیں، ارے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، اور میں نے جو خواب بھی دیکھا، اور میں نے نظر بھی مانی ہے، اور اللہ کے گھر پر میں نے نظر مانی ہے، میں جھوٹا آدمی نہیں ہوں، اس لیے میں تو اس کو ذبح کروں گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے۔ بہنوں نے کہا نہیں۔ چنانچہ عبد المطلب اور عبداللہ اور باقی 9 بھائی اور یہ پھوپھیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی، یعنی عبداللہ کی بہنیں، یہ ساری کے ساری پھر سے حرم میں آئے، اور حرم میں بیٹھے مشورے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تو ایک بہن نے کہا ابا ہماری رائے یہ ہے، یہ بھائی تو ہمیں بہت پیارا ہے، لاڈلا، باقی سارے بھائی ہمارے اچھے ہیں، لیکن یہ عبداللہ تو ہمیں بہت پیارا ہے، اور یہ ہمارے ساتھ بہت رہتا ہے، اور ابا جان ہم تو اس کو ذبح نہیں ہونے دیں گے، لیکن میں کیا کروں، نظر مانی اس کا کیا کروں، قرآن میں نام بھی نکلا اس کا کیا کروں۔ تو ایک بہن نے رائے دی کہ آپ ایسا کرو، 10 اونٹ اور عبداللہ کا نام لکھو اور قرعہ اٹھاؤ، کون سا آتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں دیت جو ہوتی تھی وہ 10 اونٹ ہوتی تھی کسی کی۔ چنانچہ عبد المطلب نے 10 اونٹ ایک طرف لکھ دیے اور عبداللہ کا نام ایک طرف لکھ دیا، اور بچے سے کہا اٹھاؤ کس کا نام آتا ہے، عبداللہ کا نام نکلا۔ اوہو دیکھ، اب بھی عبداللہ کا نام نکلا۔ اللہ کا رب البیت جو ہے اللہ چاہتا ہے میں اس کو ذبح کروں۔ بہنوں نے کہا نہیں ابا 10 اونٹ اور، چلو 20 اونٹ۔ اب قرعہ ڈالا اور عبداللہ کا بھی نام لکھا، بیٹا اٹھاؤ، نکلا عبداللہ کا نام۔ دیکھ بیٹا یہ اللہ چاہتا ہے اسی کو ذبح کروں۔ نہیں ابو نہیں ابو جی نہیں 30 اونٹ کیجیے آپ، 30 اونٹ اور عبداللہ، قرعہ اٹھاؤ، عبداللہ کا نام نکلا۔ 40 اونٹ، عبداللہ کا نام نکلا۔ 50 اونٹ، پھر بھی عبداللہ کا نام نکلا۔ 60 اونٹ اور عبداللہ کا نام نکلا۔ 70 اونٹ، عبداللہ کا نام نکلا۔ 80 اونٹ، عبداللہ کا نام نکلا۔ 90 اونٹ، عبداللہ کا نام نکلا۔ بار بار عبداللہ کا نام نکل رہا تھا، اسی کو ذبح کرو۔ اب تو عبد المطلب 90 اونٹ پر آ کر تو عبد المطلب بھڑک گئے، بہنے جاؤ تو اپنے گھروں پر جاؤ، چل بیٹا عبداللہ۔ اور یہ عبداللہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، یہ بھی تیار ہو گئے خوشی خوشی۔ بعض کتابوں میں تاریخ یہ بھی لکھا ہے
خوشبو لگا کر اچھے کپڑے پہن کر یہ عبداللہ تیار بیٹھے ہیں، یعنی یہ نہیں ابا کل دیکھیں گے پرسوں دیکھیں گے، ابا تھوڑا دیکھ، کچھ نہیں، تیار اللہ کے نام پر ذبح ہونے کے لیے۔ 90 اونٹ پر آ کر معاملہ اٹکا، یعنی 10 کر کے 90 پہنچے تو 90 اونٹ پر آ کر ہر مرتبہ عبداللہ کا نام نکلتا تھا، ہر مرتبہ عبداللہ کا نام نکلتا تھا۔ تو عبد المطلب نے کہا رب البیت، اس گھر کا جو مالک ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ یہی ذبح ہو اللہ کے نام پر، اس لیے میں اس کو لے کر عبد المطلب بھڑک گئے، یہ فرمایا کہ نہیں اب کچھ نہیں۔ ایک بہن نے کہا ابو جی ایک لاسٹ میری ریکویسٹ، ایک لاسٹ، بس لاسٹ چانس، ایک چانس دے دو ابو، ایک چانس۔ عبد المطلب سب بھائیوں نے بھی کہا ایک ابو آپ سن لیجئے، ایک چانس دے دو ان کو، ایک چانس بس، اس کے بعد آپ کو اختیار ہے۔ فرمایا کہو یوں کا 100 اونٹ، آپ 100 اونٹ کر لو بس۔ تو آپ جو فوراً 100 اونٹ کا جو ہے لکھا، عبداللہ کا نام لکھا۔ اب جب وہ قرا اٹھانے کے لیے جس کو کہا تھا، جب یہ وہ ہاتھ بڑھا رہا تھا کہ پتہ نہیں کس کا نام نکلے گا، کبھی عبداللہ کا نام نکلا تو عبداللہ تو گیا۔ جب وہ اٹھا رہا تھا تو بہنیں زور سے روئیں، اب بیت اللہ کی طرف دیکھ کر کہ اے اللہ ہمارے بھائی کی حفاظت کرنا، اے اللہ ہمارے بھائی کی حفاظت کرنا۔ اب جو قرا اٹھایا تو 100 اونٹوں کا نام نکلا، عبداللہ بچ گئے۔ جب 100 اونٹوں کا نام نکلا تو زور سے مکہ، چونکہ مکہ والے بھی دیکھ رہے تھے، سب نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور یہ بہنیں جو تھی انہوں نے، چونکہ عبد المطلب عبداللہ کو پکڑے ہوئے تھے ذبح کے لیے، بہنوں نے جھٹ سے جو ہے اپنے بھائی کو چھڑایا اور چھڑا کر سیدھے اپنے گھر پر لے گئے۔ یہ فرمایا کہ چل تیری جان بچی۔ تب سے یہ دیت جو ہے 100 اونٹوں کی اس وقت سے قائم ہوئی ہے۔ ہاں، چنانچہ اب عبد المطلب نے 100 اونٹ جمع کیے اور 100 اونٹ جمع کر کے صفا اور مروہ کے درمیان 100 اونٹ ذبح کیے۔ یہ روایتوں میں آتا ہے، بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا انشاءاللہ۔ ایک ہدیہ بھی دینا ہے، چلو بعد میں دے دوں گا۔ ہمارے سامنے روزانہ کچھ مسائل آ رہے ہیں۔ کل میں نے آپ لوگوں کو روزے سے متعلق کچھ مسائل سمجھائے تھے اور یہ بات بتائی تھی کہ کچھ آزار ایسے ہیں جس کی وجہ سے روزہ وقتی طور پر چھوڑنے کی اجازت ہے، پھر بعد میں یا تو اس کا فدیہ ہوگا یا تو اس کی قضا ہوگی۔ فدیہ تو اس وقت ہوتا ہے جبکہ انسان مکمل طور پر ایسا معذور ہو کہ آئندہ کبھی اس کو صحت ملنے کی امید نہ ہو، تو اس وقت میں فدیہ ہے، اور اگر آئندہ کبھی بھی صحت مل جائے تو پھر قضا رکھنا ضروری ہے۔ پھر یہ بھی بتایا تھا کہ 9 آزار ہے، ان میں سے ایک اہم عذر جو ہے وہ بیماری ہے۔ تو چونکہ بیماری کا تذکرہ چل رہا ہے تو اسی کے ضمن کے اندر کچھ مسائل آج آپ لوگوں کو بتا دوں، کیونکہ یہ بیماری کے حالات اور ماحول چل رہے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی روزے کی حالت میں انجیکشن لینا درست ہے یا نہیں؟ تو روزے کی حالت میں انجیکشن لینا درست ہے، چاہے وہ انجیکشن جو ہے وہ بیماری کی وجہ سے لیا جائے یا قوت کے لیے لیا جائے۔ البتہ اتنا ہے کہ قوت اور طاقت پہنچانے کے لیے جو انجیکشن لیا جاتا ہے وہ روزے کی حالت میں لینا بہتر نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے روزے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کمزور پڑے اور اس کی نفسانی خواہشات کمزور پڑے، اور قوت کا انجیکشن لینے کی وجہ سے یہ مقصد پورا نہیں ہوتا ہے، اس لیے بہتر نہیں ہے، لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں گلوکوز چڑھانا، تو اس سے بھی انسان کے جسم کے اندر قوت اور طاقت پیدا ہوتی ہے، تو جب تک ضرورت نہ ہو تب تک گلوکوز بھی نہیں لینا چاہیے، لیکن اگر مجبوری میں لیا تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں جو بھانپ لیا جاتا ہے تو بھانپ سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ اس کی وجہ سے دھواں جو ہے وہ ناک یا منہ کے ذریعے انسان کے پیٹ کے اندر پہنچتا ہے۔ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے، جیسے دمہ کا جو مریض ہوتا ہے اس کو انہیلر لیتے ہیں، یا کسی کو پھیپھڑے کی بیماری ہے تو وہ نیبولائزر لیتے ہیں، یا بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس میں آکسیجن لیا جاتا ہے۔ تو اگر ان چیزوں کے اندر دوائیاں ہیں تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر دوائیاں نہیں ہیں، دوائیوں کے بغیر اگر انہیلر لیا ہے تو پھر اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی کے ساتھ میں یہ بھی دھیان میں رکھیے کہ لوگ پوچھتے ہیں بھئی آنکھ میں دوا ڈالنا جائز ہے کہ نہیں روزے کی حالت میں؟
تو آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ بہت سی مرتبہ آنکھ میں دوائی یا سرما ڈالتے ہیں تو اس کا مزہ حلق کے اندر محسوس ہوتا ہے، تو چاہے حلق کے اندر اس کا مزہ محسوس ہو پھر بھی اس کی وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات کے اندر ثابت ہے کہ روزے کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرما لگایا کرتے تھے، اس لیے اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ حال البتہ ناک میں جو دوائی ڈالی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جائے گا، اس لیے کہ ناک سے براہ راست پیٹ تک کا راستہ موجود ہے۔ بہت سے بیماروں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ منہ اگر ان کا بند ہے تو ناک کے ذریعے سے ان کو غذا جو ہے وہ پیٹ کے اندر پہنچائی جاتی ہے، تو یہ راستہ موجود ہونے کی وجہ سے ناک میں اگر دوائی ڈالی جائے گی تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ لیکن صرف وکس لگائی ہے، وکس جو ہوتی ہے، اور وہ ناک کے صرف نتنوں بہت اندر تک نہیں لگائی، صرف باہر کے حصے میں لگائی ہے، تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ یہ وکس لگانا ایسا ہی ہے جیسے روزے کی حالت میں کوئی خوشبو سونگھنا، تو خوشبو سونگھنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح کان ہے تو کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ فاسد ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر کسی انسان کے کان کا پردہ بالکل صحیح سالم ہے تو روزے کی حالت میں دوائی ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، اور اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے تو پھر روزے کی حالت میں دوائی ڈالنے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ بعض فقہا کے نزدیک اس صورت میں روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ آخری مسئلہ سمجھ لو کہ آج کل یہ ہمارے سامنے جو وائرس چلا ہوا ہے تو اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کے ٹیسٹ کے روزے کی حالت میں کرانے کی وجہ سے روزہ فاسد ہوگا یا نہیں۔ تو اس کے ٹیسٹ کے جو دو طریقے ہیں، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کوئی لکڑی وغیرہ، روئی وغیرہ حلق کے اندر ڈالا جاتا ہے، حلق میں جو ٹونسل ہوتا ہے وہاں تک، اور وہاں سے تری لی جاتی ہے اور اس تری کو چیک کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ناک میں روئی ڈالی جاتی ہے اور کافی اندر تک ڈالی جاتی ہے، اور پھر وہاں سے تری لا کر پھر اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ تو چونکہ ان دونوں صورتوں میں انسان کے حلق تک اور ناک کے اوپر والے حصے تک ہی صرف روئی گئی ہے، پیٹ کے اندر نہیں پہنچی ہے، اور وہاں جانے کے بعد پھر واپس بھی آ گئی ہے، اس لیے اس کی وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ یہ مختصر سے مسائل تھے، اللہ ان چیزوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ ایک ہدیہ سن لو۔ آج کل لوگ پریشان ہیں، خاص طور سے کچھ لڑکیاں بیچاری پریشان ہوتی ہیں، کچھ مرد بھی پریشان ہوتے ہیں کہ شوہر جو ہے وہ بات نہیں مانتا، شادی ہو گئی، 4-5 بچے بھی ہیں، اسی طریقے پر شادی ہو گئی، بیگم جو ہے یہ روٹھی ہوئی ہے، بات نہیں مانتی، کسی سے ناجائز عشق بھی ہو جاتا ہے، ناجائز عشق میں چلتے رہتے ہیں۔ آج کل تو موبائل ہے، فوراً میسج پکڑے جاتے ہیں کہ دیکھو اتنے میسج آئے ہیں وہ لڑکی کے، دیکھو اتنے میسج آئے ہیں وہ لڑکے کے، اس قسم کی چیزیں۔ تو ایک تو یہ کہ بھئی ان چیزوں سے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ عشق جو ہے یہ شیطانی رگ کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ ایک ہوتی ہے محبت اور ایک ہوتا ہے عشق۔ تو عشق جو ہے یہ غلط چیز ہے، محبت یہ اچھی چیز ہے کہ آدمی کہے مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے، وہ بات الگ چیز ہے۔ تو میں ایک وظیفہ دیتا ہوں جو بہت آسان ہے، یا مانعو یا مانعو یا مانعو یا مانعو 70 مرتبہ پڑھنا ہے، 69 نہیں ہونا چاہیے، 71 ہو، 72 ہو، 75 ہو، 80 ہو، 100 ہو، 200 ہو، کوئی حرج نہیں۔ آگے پیچھے 3 مرتبہ جو درود شریف پڑھنا ہو پڑھ لیجئے، اور پانی پر دم کر کے اس کو پلائیے، تو سامنے جو لڑکی سے محبت کر رہا ہے نا اس کی محبت انشاءاللہ آٹومیٹک منع ہو جائے گی۔ یا ماننے کا مطلب ہے روکنا، وہ رک جائے گا۔ اگر غلط جگہ جا رہا ہے تو وہ چیز رک جائے گی، عورت غلط جگہ جا رہی ہے تو رک جائے گی، بیٹا غلط جگہ جا رہا ہے تو رک جائے گا، اس لیے کہ یہ محبتوں کے اندر، یہ عشقوں کے اندر جو ہے پورا خاندان اجڑ جاتا ہے۔ اس لیے تو یہ علماء نے لکھا ہے۔ بقیہ تفصیل تو میں نے میری کتاب بگھرے موتی میں لکھی ہے، اور ابھی میں چونکہ حالات بہت یعنی لوگ بہت پریشان ہیں تو مستقل اسماء حسنہ پر جو ہے چھوٹا سا ایک رسالہ تیار کر رہا ہوں انشاءاللہ، چھوٹا سا، جس میں 5-6 صفحے کا انشاءاللہ، وہ PDF میں بھیج دوں گا آپ کو، تو گھر بیٹھے بیٹھے اپنا علاج کر لیجئے، سب کچھ لکھ دوں گا اس میں۔ بکھرے موتی بڑی کتاب ہو گئی، ہر آدمی ڈھونڈ نہیں سکتا، میں اس میں سے کچھ چیزیں چھانٹ کر تیار کر کے انشاءاللہ PDF پر آ جائے گی آپ لوگوں کے پاس۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ،
ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ صحیح حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو یہ پڑھ لے من استغفر للمؤمنین والمؤمنات، یہ حدیث کے جملے ہیں کہ مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے کوئی ایک مرتبہ معافی کی دعا مانگ لے تو اس وقت میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے اکاؤنٹ میں، ان سب کے برابر اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں آ جائے گی۔ میں نے پڑھا میرے اکاؤنٹ میں نیکیاں آ گئیں، یہ حدیث صحیح ہے۔ اتفق العلماء، سارے علماء کا اتفاق ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ یہ میں نے میری کتاب مومن کے ہتھیار میں بھی لکھ دی ہے اور 26 صورتوں میں بھی لکھ دی ہے، بکھرے موتی میں بھی لکھ دی ہے۔ جو میری کتاب آتی ہے اس میں یہ حدیث ضرور لکھتا ہوں تاکہ کم سے کم مسلمان پڑھ لے اور نیکیاں ملے تو پتہ نہیں کون سی نیکی جنت میں جانے کا ذریعہ بن جاوے۔ اپنے کو بھی لمبے چوڑے بیانات کرنا تو آتا نہیں ہے، یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں پڑھا دیتے ہیں، انہی چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمارا کام بنا دے گا انشاءاللہ۔ اب جنت کے اندر کھجور کا درخت بھی لگا لو، پڑھو میرے ساتھ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ۔ دیکھیں 3 درخت جنت میں میرے لیے لگ گئے، اور آپ نے پڑھا تو آپ کے لیے بھی لگ گئے۔ جنت میں لکڑی نہیں ہوتی، سونے کے تنے ہوتے ہیں، سونے کے۔ ہاں، اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے۔ اب دعا کر لو عافیت کے ساتھ، یا مانع یا مانع 70 مرتبہ۔ جو بھی بچہ بھی کبھی نافرمان ہو نا، کبھی ایسا ہوتا ہے بعض لڑکے نافرمان ہوتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے بہوئیں نافرمان ہوتی ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پارٹنر نافرمان ہوتا ہے، لیکن آپ بھی نافرمان نہیں ہونے چاہیے۔ بعض مرتبہ آدمی پڑھنے والا خود نافرمان ہوتا ہے، اگر آپ بھی نافرمان ہیں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، یہ پڑھ کر آپ دم دم کر کے آپ کیجئے، انشاءاللہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ دین کا کام کرنے کی توفیق دے دے گا۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے۔ اور کل جو میں نے کہا تھا رمضان کی کسی بھی رات میں 7 مرتبہ سورہ قدر ضرور پڑھ لینا۔ 2 شرطیں ہیں، رات میں ہونا چاہیے، رمضان ہونا چاہیے، اور 7 مرتبہ ہونا چاہیے۔ یہ 3 شرطیں ہیں اس کی۔ رمضان کا مہینہ ہو، رات ہو، اور 7 مرتبہ ہو، اور 1 مرتبہ یہ وظیفہ کر لو، روزانہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ پریشانی سے نجات بھی دے گا، اور اللہ تعالیٰ خوب حلال مال و منال کے دروازے بھی کشادہ کرے گا۔ لیکن یہ باتیں جو میں نے بتائی یا مانع والی، رمضان میں 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھنے والی رات کو، یہ کوئی حدیثوں میں نہیں ہے، تجارب الصالحین میں ہے۔ اور یہ ربنا اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات، یہ جو میں نے پڑھایا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ جو ہے صحیح حدیثوں میں ہے۔ اب دعا مانگ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، اللہم یا فارج الہم و یا کاشف الغم، یا مجیب یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، ربنا اغفر لنا ولوالدینا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، یا لطیفا بخلقہ عدد الشفع والوتر، یا علیما بخلقہ عدد الشفع والوتر، یا خبیرا بخلقہ عدد الشفع والوتر، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر،
الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر عدد الشفع والوتر اللہم البسنا لباس التقوی اللہم البسنا لباس السندس اللہم البسنا لباس استبرق اللہم البسنا لباس الصحہ اللہم البسنا لباس العافیہ اللہم البسنا لباس الامن والایمان اللہم البسنا لباس العفو والعافیہ اللہم البسنا لباس سندس اللہم البسنا لباس اہل الجنہ یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ تیرے بھلے بندے بندیوں میں شامل فرما، اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما، اے اللہ عبقری والی زندگی تو ہمیں نصیب فرما۔ تیرے نبی نے حضرت عمر سے کہا تھا یہ عبقری ہے، یہ عبقری ہے، یہ عبقری ہے، اے اللہ عبقری والی زندگی تو ہمیں نصیب فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تمنا تھی اور حضرت عمر کو کہا کرتے تھے یہ عبقری ہے، یہ عبقری ہے، اے اللہ تو ہمیں بھی عبقری والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ جنت کا سندس لباس تو ہمیں پہنا دے، جنت کا تو ہمیں استبرق لباس ہمیں پہنا دے، صحت کا لباس ہمیں پہنا دے، عافیت کا لباس ہمیں پہنا دے، زہد کا لباس ہمیں پہنا دے، تقوی کا لباس ہمیں پہنا دے، اور ذکر کا لباس ہمیں پہنا دے، خشوع اور خضوع کا لباس تو ہمیں پہنا دے۔ اے اللہ دونوں جہاں کی سرخ روئی کا ہمارے لیے معاملہ فرما۔ اے اللہ یہ امت بہت پریشان ہے، یہ انسانیت بہت پریشان ہے، اس انسانیت کو پریشانیوں سے نکال دے۔ اے اللہ جو ناجائز عشق میں مبتلا ہوں انہیں ناجائز عشق سے نجات دے دے، اپنا قرب ہمیں نصیب فرما۔ ہماری یہ دعا پر جہاں جہاں آمین کہی جا رہی ہو، جس حال میں کہی جا رہی ہو، اے اللہ ان کے لیے دونوں جہاں کی سرخ روئی کا فیصلہ فرما دیجئے، دونوں جہاں کی عزتوں کا فیصلہ فرما دیجئے، دونوں جہاں کی ڈھیروں خوشیوں کا فیصلہ فرما دیجئے۔ اے اللہ خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، تیرے دربار میں کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے یہ تیری شان کے خلاف ہے، یہ تیرے علو مرتبے کے خلاف ہے۔ اے مولا کریم ہمارے یہ بدن نہ جانے کون سے گناہوں کی طرف گئے ہیں، ہماری آنکھیں میلی ہو چکے ہیں، ہمارے دل گندے ہو چکے ہیں، ہمارے بدن میں کہیں پر بھی کوئی سفید داغ نہیں ہے بلکہ کالے ہی داغ ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہ تیرا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اے اللہ عافیت کے ساتھ ہم سب کے گناہوں کو تو معاف فرما دے۔ اللہم ان تغفر جما ایما عبد لک لا علما ایما عبد لک لا علما ایما عبد لک لا علما۔ اے اللہ ہمارے دامن گندے ہو چکے ہیں، اپنے فضل سے ہمارے دامن کو تو دھو دے، تیرے رحم و کرم کے سمندر سے دھو دے۔ اے اللہ ہم بہروپیہ ہو گئے ہیں، رمضان میں ہمارا رنگ الگ ہو جاتا ہے، اے اللہ اور شوال میں ہمارا رنگ الگ ہو جاتا ہے، اور اے اللہ ذوالقعدہ میں ہمارا رنگ الگ ہو جاتا ہے۔ اے مولا کریم تیرے دین کے رنگ میں تو ہمیں رنگ دے۔ صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، تیرا رنگ تو ہم پر چڑھا دے، تیرے دین کا رنگ ہم پر چڑھا دے۔ اے اللہ دونوں جہاں کی حاجات کے غیر سے تکفل فرما۔ اے اللہ جس نے بھی ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، یا مائیں بہنیں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا حصہ نصیب فرما۔ اور جو بیمار ہوں، جس لائن کی بیماری میں ہوں، عافیت سے ان سب کی بیماریوں کو دور فرما دے، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔